اگر ہم بھی رشتہ توڑتے ہیں تو ہم پر بھی اللہ کی کیا ہوں گی؟ لعنت ہوں گی۔ یہ دوسرا، قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے کہا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گا۔ واضح الفاظ آپ نے کہا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں رشتوں کو توڑنے والا نہیں جائیں گا۔ اب کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے، نہیں میرے چچا میرے سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، میرے ماموں مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ آپ سے رشتہ توڑتے رہے، آپ ان سے رشتہ جوڑتے رہیے، آپ یہ کیجیے۔ نہیں میرے جانے سے ناراض ہو جاتے تو مت جائیے، لیکن سلام تو کر سکتے ہو نا۔ تم اپنے طرف سے رشتہ مت توڑو۔ ابراہیم علیہ السلام تب تک اپنے والد کے گھر میں رہے جب تک کہ والد نے نہ کہا کہ ابراہیم اب میں تمہیں سنسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میرے گھر سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، آپ پر سلامتی، اور میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا، اور نکل کر چلے گئے۔ کب تک رشتہ قائم رکھا؟ جب تک والد نے قتل کرنے کا منصوبہ نہ بنایا۔ سمجھا؟ جب تک وہ رشتہ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ بھائی یہاں ہوں گے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، اب تو پھر آپ بول سکتے ہیں اب آپ نے وہ کر لیا، لیکن تم سے میں اپنا رشتہ باقی رکھوں گا، زندگی میں جب لگے کہ تم سے غلطی ہوئی تو مجھے بلا لینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ایک سال بعد ان کو احساس ہوا واقعی میں ہم نے غلط کیا، وہ بول رہے آئیے، نہیں میں نہیں آتا جب تم نے ٹانگیں توڑنے کا بولے فلاں کہ نہیں، ورنہ آپ بھی تو پھر کھاتے ہو گئے، آپ بھی تو رشتہ توڑنے والے ہو گئے۔ نہیں میں تو تیار ہوں ایک قدم پہ کہ میرے بھائی پھر بلا لے اور میں بھاگ جاؤں، میرے ماموں پھر بلا لے میں چلا جاؤں، رشتہ قائم رکھوں، میری جو ہے فلاں جو ہے رشتہ دار تھے جنہوں نے ناراض ہو گئے، پھر وہ مجھے بلائے میں چلا جاؤں۔ سمجھ رہے آپ؟ میں نہیں توڑوں گا، وہ چاہے جو کرنا ہے کریں، اس لیے کہ رشتوں کو توڑنے والا خامخواہ جنت میں۔ ہاں رشتوں کو آپ توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسلام کے لیے، وہ تو ہم کبھی نہیں کرتے، اس لیے میں بول بھی نہیں رہا ہوں اس کے بارے میں۔ اسلام کے رشتے توڑے جاتے ہیں، جیسے کہ ابوبکر صدیق ایک باپ ہے رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کہتے ہیں، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد جنگ بدر میں آپ ایک بار میری زد میں آ گئے تھے، میری تلوار کے رینج میں آ گئے تھے آپ، اور ایسی رینج میں تھے کہ جس رینج میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ میرے باپ ہے بول کے جانے دیا۔ ٹھیک، کون کہہ رہا ہے؟ ان کا بیٹا عبد الرحمن، ایمان لانے کی بات کہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے؟ بیٹا تم بچ گئے، تم میرے اگر رینج میں آ جاتے اور جب تم ایمان والے نہیں تھے تو اللہ گواہ ہے تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا تھا میں۔ اسلام کے لیے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ اسلام کے لیے دشمنی تھی، وہ ذات کے لیے نہیں تھی، لیکن اب یہ مشرک تھے نا، تو مشرک ایسے ہی ہوتا ہے ان کا معاملہ۔ تو کہا اللہ میرے والد تم میری زد میں آ گئے تھے اور میں مار سکتا تھا لیکن میں نے جانے دیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا بیٹا اچھا ہوا تم میری زد میں نہ آئے، اگر میرے رینج میں تم آتے تو یقیناً آج زندہ نہیں ہوتے تھے تم۔ وہ تو افضل ہے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، ٹھیک، لیکن ہم اس کے لیے کہاں رشتہ۔ اس لیے میں نے یہ تذکرہ نہیں کیا ایمان کی، تو ہم ایسے ماحول میں ہے نہیں جہاں ہم کو ایمان کے لیے توڑنا، لیکن آج ہو سکتا ہے، ایسے معاملے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کافر رشتہ داروں سے بھی رشتہ قائم رکھنا ہے، آپ کو یاد رکھیے۔ میں اب تک آپ کو جو بول رہا تھا آپ ایمان والے، اس لیے کہ نو مسلم کے لیے بات ہو سکتی ہے، نو مسلم جو ایمان لے آیا وہ بھی اپنے رشتوں کو قائم رکھیں گا انشاءاللہ۔ آخر میں اس کی اور ایک پوائنٹ رکھ کے تفصیلات دوں گا۔ تو ہمیں تو کافر رشتہ داروں سے بھی رشتہ نہیں توڑنا ہے، اس کی سینکڑوں مثالیں انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں درس کے بعد، اتنی مثالیں باقی رکھنا ہے۔ آپ سمجھ کی حدیثیں بھی رکھوں گا، تو قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب آئیے تیسرا،